السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا جی، میری ساس جو ہیں وہ ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، آلموسٹ 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں۔ میں اپنے پچھلے ولاگز میں بتا چکی ہوں۔ آج جو ہے وہ میری نند آ رہی ہیں اپنی امی سے ملنے کے لیے۔ میری نند کی شادی یہاں ہمارے قریب ہی ہوئی ہے، ہم رائمنڈ میں رہتے ہیں، اور میری نند جو ہے وہ اڈا پلاٹ رہتی ہے، تو آلموسٹ 10 سے 15 منٹ کا جو ہے وہ ٹریول ہے۔ تو آج وہ آ رہی ہیں اپنی امی سے ملنے کے لیے۔ نند میری نے صبح صبح ہی آ جانا تھا، آلموسٹ 10 بجے، تو بس پھر صبح صبح ہی میں جو ہے وہ کھانے پینے کی ساری تیاریاں شروع کر دی ہے۔ آتے آتے میری نند کو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، 10 سے 12 بج گئے تھے، کیونکہ بہت زیادہ فوگ تھی، بہت زیادہ سردی تھی، تو ایسا موسم ہو تو آٹومیٹکلی ٹائم جو ہے وہ آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے۔ اچھا جی، صبح صبح کا ٹائم تھا، تو سردیوں کا آپ کو پتہ ہے سردیوں کے دن کیسے ہوتے ہیں، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، ٹائم بھاگ جاتا ہے۔ تو بس پھر میں نے اپنی سسٹر کو کال کی کہ آ جاؤ تھوڑی دیر میرے پاس اور یہاں میرے ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ کروا دو، کیونکہ آج ارحان میرا چھوٹا بیٹا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس کو بہت تیز بخار تھا، اور وہ ایسا بچہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھے رہو تو بیٹھا رہے گا، ادروائز اس نے کہنا ہے کہ مجھے باہر کھیلنا ہے۔ اور جتنی سردی ہے، اس سردی میں تو جتنا ہو سکتا ہے بچوں کو بچا کے چھپا کے رکھیں، ہیٹ والی جگہ پہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ان کی دادی بھی ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے، لیکن اصل میں گھر میں بچے زیادہ ہو گئے ہیں۔ میری نند کے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں اور دونوں چھوٹے ہیں، تو پھر اوبویسلی ایک بندے کے لیے اتنے بچوں کو لک آفٹر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا ارحان کچن میں آیا ہوا ہے۔ ویسے تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہر طریقے سے فلی کور کر کے رکھوں، لیکن جو بھی ہے بچے اتنی دیر بستر میں نہیں بیٹھ سکتے، بچوں کو جو ہے وہ کھیلنے کودنے کا تھوڑا ٹائم چاہیے ہی چاہیے۔ پھر یہ میں نے باہر والے مین گیٹ کی کنڈی لگا دی تھی تاکہ بچے باہر گلی میں نہ کھیلیں، گھر کے اندر اندر ہی کھیلیں۔ جتنا سب کہتے تھے کہ اس دفعہ سردی اتنی زیادہ نہیں آئی، اتنی ہی زیادہ میں کہہ رہی ہوں کچھ دنوں کے اندر ساری کسر نکل گئی ہے پچھلی۔ بہت زیادہ سردی ہے، اپنے بچوں کو جتنا ہو سکتا ہے ان کو بچا کے رکھیں سردی سے، ان کو فلی کور کر کے رکھیں، ہیٹ والی جگہ پہ رکھیں، کیونکہ بچے بیمار، بہت زیادہ بچے بیمار ہو رہے ہیں، بچے کیا بڑے کیا، اور بعد میں ماں باپ کو جو ہے وہ بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کی ٹینشن جو ہے وہ ماں باپ کی میرے خیال میں نیندیں حرام کر دیتی ہے۔ نند میری پہنچ چکی تھی، ان کو چائے وغیرہ اور میں نے سرو کر دی تھی، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سرو کر دی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں کھانا بنانے کی تیاری میں نے شروع کر دی۔ کھانا بناتے بناتے تھوڑا لیٹ ہو جانا تو اوبویسلی 10 بجے جو ہے وہ باہر دکانیں ساری بند ہوتی ہیں، تو کچھ بھی بندے کو نہیں مل سکتا، تو دکانیں کھلی، سارا سامان میرے ہسبینڈ مجھے لے کے دے کے گئے، پھر اس کے بعد میں نے کھانا سب کچھ جو ہے وہ تیار کرنا شروع کیا۔ سسٹر میری جو ہے وہ کوکنگ تو میں نے ساری خود ہی کی تھی، لیکن میری بہن کے آنے سے مجھے بہت آسرا ہو جاتا ہے، لائک چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں، جیسے یہ مسالہ پیس رہی ہے، رائتہ اس نے بنا کے رکھ دیا ہے، چاول دھو دیے، چکن دھو دیا، تو اس طرح سے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ کر دیتی ہے، برتن دھو دیتی ہے، کچن کو صاف کرنے میں ہیلپ ہو جاتی ہے۔ کھانا میں ساتھ ساتھ یہاں پہ میرا ہانڈی بھی بن رہی تھی، اور ساتھ میں سبزیوں والے چاول بنا رہی ہوں، وہ بھی میں نے ساتھ ہی رکھ دیے تھے تاکہ تھوڑا جلدی ہو جائے۔ اچھا، ماں اور بیٹی کا رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ جب میں اپنی نند اور اپنی ساس کے ریلیشن شپ کو دیکھتی ہوں تو دیکھ کے نا مجھے بہت ہی زیادہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش میری امی بھی ہوتی، کہ وہ ہوتی تو مجھ سے بھی ایسے ہی پیار کرتی، میری بھی ایسی ہی فکر کرتی، اور میرے لیے بھی ایسے ہی دعائیں کرتی، جیسے میری نند اپنی امی سے، میری ساس سے اپنے دل کی ہر باتیں شیئر کرتی ہے۔ وہ آئی، اپنی ساری باتیں انہوں نے اپنی امی سے شیئر کی، کہ اپنے سارے مسئلے مسائل، اپنی ساری خوشیاں، جو بھی باتیں ہوتی ہیں ماں اور بیٹی کی، تو ساری باتیں شیئر کی ایک دوسرے سے۔ پھر ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بہت سے مشورے بھی دیتی ہے، اور بہت سی باتیں سن کے خوش بھی ہوتی ہیں، مائیں دعائیں بھی دیتی ہیں۔ تو ماں اور بیٹی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، میرے خیال میں
ہر رشتے کا نعم البدل ملے گا اس دنیا میں، لیکن ماں اور بیٹی جو یہ رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ کوئی شخص دنیا میں آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے میاں بیوی ہوں، لیکن جو پیار، جو محبت، جو شفقت، جو میرے خیال میں دنیا کی ہر خوشی ایک ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بس جن کے پاس ماں باپ جیسی نعمتیں موجود ہیں وہ دنیا کے بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اور ان سے میں یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کی فکر کیا کریں۔ جیسے ماں باپ فکر کرتے ہیں ویسے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فکر کریں۔ ہم جیسے جن کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں، جو محروم ہیں اس نعمت سے، الحمدللہ میرے ابو ہیں لیکن میری امی نہیں ہیں، لیکن یہ کمی مجھے ہر دن، ہر پل، ہر لمحہ مجھے محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں دل میں، بہت سے دکھ ایسے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ماں سے شیئر کر سکتا ہے بندہ، اور وہ بہت سی باتیں ہر روز اپنے اندر ہی دفن کر کے سونا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں بہت مشکل ہیں۔ بس ان چیزوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو خود ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اچھا، وائس اوور کرتے ہوئے نا بہت سی آوازیں بچوں کی آپ کو اندر سنائی دیتی ہوں گی۔ میرے لیے وائس اوور کرنا بھی ایک امتحان ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اتنا شور کرتے ہیں، مجھے کوئی ایسا ایگزیکٹ ٹائم نہیں مل رہا کہ میں کس ٹائم پہ وائس اوور کروں۔ گھر میں مہمان ہیں، تو جب مہمان آئے ہوں تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے، تو پلیز ان چیزوں کو اگنور کیجیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اچھا جی، یہاں پہ آلموسٹ کھانا میرا بن چکا ہے، یا روٹیاں میں بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے، اور پھر میں انشاءاللہ کھانا سرو کروں گی مہمانوں کو، کیونکہ اب تک انہیں بھی بھوک لگ گئی ہوگی۔ بچے ہیں چھوٹے 7 2، اور بس میں جتنا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی جلدی کر دوں۔ اچھا، چاول میں بنا رہی تھی، ماشاءاللہ چاول جو ہیں وہ بہت زیادہ پھولے ہیں، چاولوں کی مقدار زیادہ تھی، اور میرے پاس دیچکی جو ہے وہ یہی ہے، کڑھائی تھی ایک دیچکی میں نے پنجیری بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو برتن جو ہے وہ میں کرائے پہ جب آئی تھی بس کیا اسے کہتے ہیں پورے سورے لے کے آئی تھی، صرف وہ جو بیسک ضرورت کے ہیں، تو اس وجہ سے پھر مجبوراً مجھے اس میں پکانی پڑی۔ تو ماشاءاللہ چاول جو ہیں وہ مشکل ہی پکے، اس میں آپ کے سامنے ہی ہے، اور دیچکی نہیں تھی میرے پاس، اور دماغ میں رہا نہیں ہے کہ اپنی سسٹر سے کہوں کہ ادھر سے کوئی برتن لے آئے۔ اچھا جی، آج کل رجب بٹ والا کیس بہت زیادہ ان ہے۔ میں ٹک ٹاک پہ گئی، جب میں نے ویڈیوز دیکھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک فیملی کی پرسنل چیزیں ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ کیا کرنے آتی ہیں، اور یہ بہت غلط چیز ہے کہ اپنی بہو کی باتیں جو ہیں وہ آپ اتنے اوپنلی سب کے سامنے اس کی ریکارڈنگ سنا رہے ہیں اور اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب سسرال والوں پہ بات آتی ہے نا تو فوراً سے ایسی حربے آزمانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انتہائی گھٹیا چیزیں ہیں۔ ایسے اگر آپ کی بیٹی ہو تو کبھی بھی آپ اپنی بیٹی کے معاملے میں اس طرح سے نہیں کریں گے، اپنی بیٹی کی چیزوں کو ایسے پبلک نہیں کریں گے، لیکن جب بہو کی بات آتی ہے تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اپنی ذات پہ کوئی بات نہ آئے تو آپ فوراً ہر چیز پبلک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ میرے خیال میں ایمان اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا ہر پوائنٹ ویلڈ ہے، اور وہ کہیں پہ بھی غلط نہیں ہے۔ اس نے بہت صبر کیا، بہت صبر کیا، یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہوگی جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ بہرحال میں ڈیورس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان میں صلح صفائی کروا دے، کیونکہ طلاق چاہے حلال عمل ہے لیکن اللہ پاک کا پھر بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے جتنا ہو سکتا ہے بچنا ہی چاہیے، اور 2 لوگوں میں صلح صفائی ہو جائے میاں بیوی میں، تو اس سے بہتر عمل اور کوئی نہیں۔ اور رجب بٹ کو اس سب معاملے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور انسان بن جانا چاہیے اپنی بیوی کے معاملے میں۔